آگے عبارت پڑھیں جی، تھوڑی سی عبارت پڑھیں. جی فصل فی الخاص والعام، جی پڑھیے. پڑھیے. جی میں پڑھوں استاد جی؟ جی پڑھے نا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی خاصی والعامی، والخاصی لفظ وضع لمعین معلوم او لمس من معلوم علی الانفراد، قولنا فی تخصیص الفرد زید وفی تخصیص النوع رجل وفی تخصیص الجنس انسان والعام كل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا قولنا مسلمون والمشركون واما معنى قولنا من وما وحكم الخاص. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، پہلی بحث قرآن مجید کے بارے میں ہے. اب قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں ان میں کچھ الفاظ خاص ہوں گے اور کچھ الفاظ عام ہوں گے. اب جو خاص الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور جو عام الفاظ، ایسے الفاظ جن کے معنی میں عمومیت پائی جاتی ہے، وہ عام ہے، سمجھے، ان کا کیا حکم ہے، کیا ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، سمجھے. اب اس حوالے سے تفصیل شروع ہو رہی ہے. پہلی بحث قرآن مجید کے بارے میں ہے، اور میں نے عرض کر دیا کہ اب قرآن مجید کے بارے میں پہلی بحث آ رہی ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے انہوں نے پکڑا کس کو؟ پہلی فصل ہے خاص اور عام کے بارے میں. یعنی کچھ الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہو رہے ہیں ان کے معنی میں خصوصیت، خاص ہونا پایا جا رہا ہے، اور کچھ الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں ان میں عام والا پہلو موجود ہے. تو جو الفاظ جن کے معنی میں کچھ تخصیص والا پہلو ہے اس کا کیا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور جن میں عمومیت والا پہلو ہے، جن کے معنی میں عموم اور والا پہلو موجود ہے، کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، عام اور خاص کا حکم کیا ہے، اور اس کی مثالیں کیا ہیں، یہ اب تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے. کل گزرا تھا نا کہ ضروری ہے کہ قرآن مجید، حدیث، اجماع اور قیاس کے بارے میں پوری بحث کی جائے، تفصیل بیان کی جائے، ان میں سے ہر ایک قسم کے بارے میں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کے بارے میں، تاکہ احکام کے نکالنے کا طریقہ معلوم ہو سکے، احکام کی وضاحت ہو سکے، ہمیں پتہ چل سکے کہ کس چیز پر عمل کرنا ضروری ہے، کس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، یا کیا حکم ہے اور کیا تفصیل ہے. یہ اب پوری بحث شروع کر دی. فصل فی الخاص والعام میں سب سے پہلی بحث ہے ہماری خاص اور عام کے بارے میں. اب خاص لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے. حکم تو بعد میں بیان کریں گے، پہلے خاص کی تعریف تو پتہ چل جائے، چیز کی وضاحت ہوگی کہ چیز کسے کہتے ہیں تو پھر ہی حکم بیان کریں گے نا. حکم بیان کر دیں ہمیں پتہ ہی نہ ہو یہ حکم کس کا بیان ہو رہا ہے، خاص کی تعریف کیا ہے، خاص کس چڑیا کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور حکم بیان کر دیں کہ عمل ضروری ہے، وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. اس لیے سب سے پہلے خاص کی تعریف سمجھنا بڑا ضروری ہے، عام کی تعریف سمجھنا بڑا ضروری ہے. فصل فی الخاص والعام، پہلی فصل خاص اور عام کے بارے میں ہے.
اور سب سے پہلے تعریف کی انہوں نے خاص کی. خاص کسے بولتے ہیں؟ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد. یہاں تک تعریف پوری ہوگی خاص کی. کیا تعریف ہے خاص کی؟ خاص وہ لفظ ہے، لفظ وضع، جس کو وضع کیا گیا ہو، مقرر کیا گیا ہو، لمعنى معلوم، ایسے معنی کے لیے جو معلوم ہے. معلوم اور متعین معنی کے لیے جس لفظ کو وضع کیا گیا ہو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ بن جائے گا خاص. یا معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، او لمسمى معلوم، یا معلوم مسمى کے لیے جس لفظ کو وضع کیا گیا ہو وہ بن جائے گا خاص. اب معنی کا کیا مطلب ہے اور مسمى کا کیا مطلب ہے؟ مسمى میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے بتلا دوں، مسمى کا تعلق ہے خارج کے ساتھ. کیا نا مسمى کا معنی سمجھیں کہ جس کا مصداق معلوم اور متعین ہو، وہ ہے مسمى. مثال کے طور پر ہم نے بولا زید. اب زید جو ہے، ظاہر ہے جب ہم نے لفظ زید بولا تو یہ لفظ زید مقرر کیا گیا کس کے لیے؟ زید کے لیے، جو بکر کا بیٹا ہے، جو واقعہ میں اور خارج میں موجود ہے، اور اس لفظ زید کا مصداق ہے. لفظ زید اس کے اوپر بولا جا رہا ہے، یہ اس کا مصداق، یعنی اس پر صادق آ رہا ہے جو موجود ہے خارج میں. یہ ہو جائے گا مسمى معنی. تو خاص ہے یا نہیں ہے؟ لفظ زید اس ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے. اب جو بکر کا بیٹا ہے، جو خالد کا بیٹا ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، ان کو زید نہیں بولیں گے. تو خاص ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جو معلوم مصداق کے لیے وضع کیا گیا، یعنی جس پر وہ صادق آ رہا ہے، بولا جا رہا ہے، وہ معلوم ہو اور خارج میں موجود بھی ہو. جیسے زید، ایک مثال دے دی. خالد موجود ہے، لفظ خالد اس کے لیے وضع اور اسی پر بولا جائے گا. اور محلے میں 500 لڑکے موجود ہیں، ان کا نام خالد نہیں ہے، تو یہ اس سے مراد وہ نہیں ہوں گے. تو یہ لفظ خاص اس مصداق کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسی پر بولا جا رہا ہے، اسی پر صادق آ رہا ہے. تو خاص ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ معنی مسمى معنی. یا خاص وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معلوم معنی کے لیے، اور معنی کا تعلق خارج کے ساتھ نہیں. خارج میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم معنی کہہ سکیں، بلکہ معنی کا تعلق ہمارے ذہن کے ساتھ ہے. اب مثال ہے بولا میں نے ضربن. ضربن کا کیا مطلب ہے؟ مارنا. اب یہ بھی خاص ہے. کیوں؟ ضربن کا معنی کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، سونا بھی نہیں، بھاگنا بھی نہیں ہے، خارج کرنا بھی نہیں ہے، بلکہ معنی کیا ہے؟ مارنا. بس یہی معنی ہے. خاص ہے یا نہیں ہے؟ سمجھے؟ اب یہ ضربن، لفظ ضربن کو وضع کیا گیا ہے ایک خاص معنی کے لیے، اور خاص معنی کیا ہے؟ مارنا، جس کا تعلق ہمارے ذہن کے ساتھ ہے. کوئی کہے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، یہ مارنا کدھر ہے؟ یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ کدھر موجود ہے؟ ہم اس کو خارج میں نہیں دکھا سکتے، کیونکہ اس کا تعلق خارج کے ساتھ نہیں، ہمارے ذہن کے ساتھ ہے. سمجھ؟ تو یہ بن جائے گا معنی. اور اگر خارج میں کوئی خاص مصداق، کوئی خاص چیز موجود ہو جس پر بولا جا رہا ہے، وہ بن جائے گا مسمى. اس کا میں نے نام رکھا مصداق. سمجھے؟ تو پھر خاص کی کیا تعریف ہوگی؟ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معلوم یعنی متعین معنی کے لیے، یا معلوم یعنی متعین مصداق کے لیے، علی الانفرادی، مانا ایک کے لیے وضع کیا گیا ہو، یہ بن جائے گا خاص. اسے اس ہی کے لیے بولا جائے گا خالد، اور باقی کتنے سارے لوگ موجود ہیں. اب ضربن مارنے ہی کے لیے بولا جائے گا، باقی جو ہزاروں چیزیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا دوڑنا، ان کو ضربن نہیں کہیں گے. سمجھے؟ صرف اکیلے اس ہی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور کسی چیز پر یہ صادق نہ آتا ہو، تبھی خاص بنے گا نا. اگر اور چیزوں پر بھی صادق آ رہا ہے پھر تو یہ عام ہو گیا. خالی اس کے ساتھ خاص نہیں ہے تو اور چیزوں کے اوپر بھی بولا جا رہا ہے. یہ ہوگی خاص کی تعریف.
جیسے مثال بھی دے دی. آگے کہتے ہیں خاص کی 3 قسمیں ہیں. تعریف تو آگے یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے آپ صرف پڑھ لیں، آپ نحو پڑھ لیں، آپ منطق پڑھ لیں، آپ اصول فقہ پڑھ لیں، آپ طب پڑھ لیں، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ انجینئر، کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیے گا کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے 2 چیزوں کی تو لازماً ضرورت پڑتی ہے. ایک اس چیز کی تعریف کیا ہے، اور دوسرا اس چیز کی قسمیں کون کون سی ہے. بس وہ چیز ختم ہوگی، نئی چیز آ جائے گی. تعریف تو آگئی خاص کی. اب دوسری چیز آگئی قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں خاص کی. نمبر 1 خاص فردی. سمجھے؟ خاص فردی کسے بولیں گے؟ جس میں خصوص فرد کے اعتبار سے ہو، یعنی اس میں خصوص اور تخصیص فرد ہونے کے اعتبار، یعنی وہ خاص فرد کے اعتبار سے ہو. جیسے زید. اب لفظ زید کو ہم نے وضع کیا وہ بکر کے بیٹے زید کے لیے، تو یہ اسی فرد کے اوپر بولا جائے گا، اور کسی فرد کے اوپر زید نہیں بولا جائے گا. جو محلے میں دوسرے لوگ موجود ہیں ان کا نام زید ہے ہی نہیں ہے، ان پر کیسے بولا جائے گا؟ تو یہ جو خاص ہے اور خصوص ہے، یہ فرد کے اعتبار سے خاص ہے کہ لفظ زید اسی فرد پر بولا جائے گا، کسی اور پر نہیں. تو ایک قسم خاص کی یہ ہو گئی کہ جس میں خصوص تخصیص سمجھے فرد کے اعتبار سے ہو، جیسے لفظ زید. دوسری قسم خاص کی یہ ہے کہ اس میں تخصیص اور خصوص فرد کے اعتبار سے نہیں، نوع کے اعتبار سے. اس کا نام ہو جائے گا خاص نوعی. سمجھے؟ اس میں فرد کے اعتبار سے خصوص اور تخصیص نہیں ہے. افراد تو بہت سارے ہیں، افراد کے اعتبار سے یہ خاص نہیں ہے، فرد کے اعتبار سے خاص نہیں. تو پھر خاص کس اعتبار سے ہے؟ بلکہ خصوص نوع کے اعتبار سے ہے. سمجھے؟ جیسے مثال رجل. اب رجل ایک نوع ہے. سمجھے؟ رجل کیا ہے؟ ایک نوع ہے. جب ایک نوع ہے تو حالانکہ فرد تو ایک نہیں، رجل تو زید بھی ہے، بکر بھی. رجل کا مطلب آدمی، وہ تو زید بھی، بکر بھی، خالد بھی، عثمان بھی، یہ سارے ہی رجل ہیں. تو فرد تو ایک نہیں ہے، افراد تو بہت سارے ہیں، تو خاص تو نہ ہوا. تو فرد کے اعتبار سے تو خاص نہ ہوا، لیکن جب بولا رجل تو نوع کے اعتبار سے خاص ہوا، کیونکہ رجل نوع ایک ہی ہے، اور امرأہ عورت وہ نوع الگ ہے، وہ الگ نوع ہے. یہ ایک نوع ہے، وہ دوسری نوع ہے. تو یہ جو خصوص ہے یہ نوع کے اعتبار سے ہے. اور نوع کسے بولتے ہیں اصول فقہ میں؟ یہ ذرا سمجھنے والا تھوڑا سا. نوع بولتے ہیں جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن کی غرض اور مقصد ایک ہی ہے. اب رجل ایک نوع ہے. سمجھے؟ رجل ایک نوع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رجل ایسے کثیرین پر بولا جاتا ہے، زید، عمر، بکر، خالد، یہ سارے رجل ہیں کہ جن کی غرض اور مقصد ایک ہی ہے. وہ کیا ہے کہ یہ ہر بندہ ان میں سے امام بھی بن سکتا ہے، جمعہ بھی پڑھا سکتا ہے، قاضی بھی بن سکتا ہے. سمجھے؟ اور اس کے علاوہ وہ کیا 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے. یہ ایک الگ نوع. یہ ہر رجل کا حکم یہی ہے. تو ہے رجل کثیرین پر بول، افراد کے اعتبار سے خاص نہیں ہے، لیکن نوع ایک ہی ہے. جب نوع ایک ہی ہے تو جو چیز ایک ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے، تو خاص ہو گیا. لیکن یہ خصوص نوع کے اعتبار سے ہے، یہ افراد کے اعتبار سے خصوص نہیں. اب عورت، امرأہ، یہ ایک الگ نوع ہے، کیونکہ عورت بھی ایسے کثیرین پر بولی جاتی ہے جن کی غرض ایک. اصل عورت، ہر عورت کا حکم، وہ جمعہ نہیں پڑھا سکتی، وہ نماز نہیں پڑھا سکتی، مثال قاضی نہیں بن سکتی، وہ مثال 4 شادیاں نہیں کر سکتی، وہ ایک ہی شادی کرے گی. اب ان سب عورتوں کی غرض ایک ہی ہے. جب غرض ایک ہی ہے تو جس چیز کی غرض ایک ہو وہ نوع ہوتی ہے. تو نوع یہ ایک ہی ہے، اور جو چیز ایک ہوگی وہ تو خاص ہو جائے گی. لیکن یہ خاص اور خصوص افراد اور فرد کے اعتبار سے نہیں. ابرا کے فرد تو بہت سارے ہیں، ہندہ بھی، خالدہ بھی، وغیرہ وغیرہ سارے ہیں. سمجھے؟ افراد تو بہت ہیں، لیکن خصوص کس اعتبار سے ہے؟ نوع ایک ہی ہے. تو اس لیے جب یہ خاص بن گیا نوع کے اعتبار سے، دوسری قسم ہوگی خاص کی.
خاص نوعی تیسری قسم مفی تخصیص الجنسی خاص جنسی تیسری قسم ہے. اس کی مثال کیا بن جائے گی؟ انسان. اب انسان جنس کسے بولیں گے؟ جو ایسے کثیرین پر بولا جائے جن کی غرض الگ الگ ہے، غرض اور مقصود ایک نہیں ہے، وہ جنس بن جائے گی. جیسے انسان یہ عورتوں پر بھی بولا جاتا ہے، عورتیں بھی ظاہر انسان ہے، مردوں پر بھی بولا جاتا ہے وہ بھی انسان ہے، دونوں ہی انسان ہیں. لیکن یہ ایسے کثیرین ہیں جن کی غرض ایک نہیں، غرض عورتوں کی غرض اور ہے، وہ امام نہیں بن سکتی، وہ مسجد میں جا کر جمعہ نہیں پڑھا سکتی. نہیں سمجھ میں آئی؟ مرد کر سکتے ہیں، ان کی نوع الگ، ان کی غرض الگ، ان کی غرض. تو ایسے کثیرین پر بولا جائے جن کی غرض الگ الگ ہے، جیسے انسان، یہ عورتوں پر بھی بولا جاتا ہے، مردوں پر بھی بولا جاتا ہے، غرضیں الگ الگ ہیں، اس کا نام ہو جائے گا خاص جنس. یہ ایک جنس ہے. تو جب جنس ایک ہوگی تو جو چیز ایک ہوگی وہ خاص ہوگی، تو یہ بھی خاص کی قسم بن گئی، جنس کے اعتبار سے خصوص آیا. یہ تین قسمیں بن گئی کس کی؟ خاص کی. آگے جب وہ تعریف بھی آگے، خاص کی قسمیں بھی آ گئیں، اب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اب عام کو پکڑیں. اس کی تعریف کیا ہے؟ والعام کل لفظ، عام وہ لفظ، یہ عام کی تعریف آ گئی، خاص تو ختم ہو گیا. عام کی تعریف کیا؟ عام وہ لفظ ہے ینتظم جمعا من الافراد، جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو، ایک فرد کو شامل نہ ہو. جیسے مثال دے دی مسلمون، مشرکون. اب آپ مجھے بتائیں مسلمون ایک مسلمان کو بولیں گے؟ وہ تو مسلمون تو جمع کا صیغہ ہے، تو جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے، سمجھے؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ عام، بہت سارے ہوں گے تو مسلمان کہلائیں گے، جس کے افراد بہت سارے ہوں. مشرکون بھی جمع ہے، مشرک نہیں ہے، کثیرین پر بولا جا رہا ہے، یہ عام بن جائے گا. پھر عام کی 2 قسمیں ہیں، اما لفظاً، کہ وہ لفظوں کے اعتبار سے بھی عام ہوگا، سمجھے؟ یعنی معنی میں بھی عام ہوگا اور لفظوں میں بھی عام ہوگا. یعنی لفظوں میں بھی کوئی عام ہونے کی علامت پائی جائے گی. جیسے مسلمون میں یہ واو نون آپ نے پڑھ لیا نحو میں، یہ علامت ہے جمع کی، اور جمع تو عام ہوتا ہے، کثیرین پر بولا جاتا ہے. تو یہ واو نون جو لفظ آ رہے ہیں، یہ لفظ بھی عموم کو چاہتے ہیں، اور اس کا معنی بھی عام ہے، بہت سارے مسلمان ہوں گے تو مسلمون بنے گا. تو یہ لفظوں میں بھی عام ہے، کیونکہ عام کی علامت واو نون لفظوں میں موجود ہے، اور معنی میں بھی عام ہے کہ بہت سارے مسلمان ہوں گے تو مسلمون بنے گا. ایک قسم یہ. وَإِمَّا مَعْنًا، یا عام کی دوسری قسم وہ ہے معنی کے اعتبار سے تو عام ہے، لفظوں کے اعتبار سے نہیں. لفظوں میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جو عام چاہتی ہو، جیسے من اور ماں. اب من میں واو نون تو نہیں لگا ہوا جمع کی علامت، ماں میں بھی کوئی علامت نہیں ہے، تو لفظوں کے اعتبار سے تو جمع نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے. من بولتے ہیں ہر ذوی العقول کو، جو بھی عقل والا ہو نا، زید، عمر، بکر، خالد، ہندہ، خالدہ وغیرہ سب من ہے، جو کوئی بھی ہو. ہر ذوی العقول یعنی ہر عقل والے کے اوپر من بولا جا سکتا ہے. اور ماں ہر غیر ذوی العقول کے لیے، جس میں بھی عقل نہیں ہو، وہ گدھا ہے، بلی ہے، چوہا ہے، شیر ہے، گدھا ہے، جو بھی ہو وہ ماں میں داخل ہے، جس میں بھی عقل نہیں ہے، جو بھی ہو اس میں بھی عموم ہے. لیکن لفظوں میں کوئی علامت جمع کی اور عام کی موجود نہیں. تو یہ معنی کے اعتبار سے عام ہے، لفظوں کے اعتبار سے. اور مسلمون اور مشرکون کا معنی بھی عام اور لفظ بھی عام. واو نون وہ آگئی عام کی علامت، جمع کی علامت آ گئی ہے. بات سمجھ آئی ہے یا اوپر سے گزر گئی ہے؟ جی بتلائیے. سمجھ میں آ رہی ہے استاد جی؟ آ رہی ہے سمجھ. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، کیونکہ میری ریکارڈنگ بھی آپ کے پاس چلی جائے گی، آگے پہ چھٹی بھی آ جائے گی، تو آپ تھوڑا سا اور کر لیں. ہضم ہو جائے گا؟ کر دوں آگے اور یا نہیں؟ کر لیں استاد جی. اچھا ٹھیک ہے. وحکم الخاص، خاص کی تعریف بھی آ گئی، خاص کی قسمیں بھی آ گئیں.
اب تیسری چیز جو سب سے اہم ہے اور جو مقصود تھا ہمارا، وہ کیا ہے؟ خاص کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی خاص لفظ قرآن مجید کے اندر آ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی باجی؟ یہ اصل بات ہے۔ تو خاص کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، وَحُكْمُ الْخَاصِ مِنَ الْكِتَابِ، کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے خاص کا حکم کیا ہے کہ جو لفظ خاص قرآن مجید میں آ جائے اس کا حکم یہ ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی، یہی مقصود ہے بیان کرنا یہاں پر۔ وہ کیا؟ وجوب العمل به لا محالتا، کہ قرآن مجید میں جو لفظ خاص استعمال ہو جائے اس پر عمل کرنا واجب ہے، واجب۔ لا محالتا مانا قطعی طور پر، یقینی طور پر اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ واجب کا کیا مانا؟ اس خاص کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور اس میں کمی بھی نہیں کر سکتے، اس میں اضافہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ پورے خاص پر عمل کرنا ضروری ہے، قطعی ہے، واجب ہے، یقینی ہے، چھوڑنے کی گنجائش نہیں، کمی بیشی کی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ آ گیا حکم۔ وحکم الخاص من الکتاب، کتاب اللہ کے خاص کا کیا حکم ہے؟ قرآن مجید میں اگر کوئی خاص آ جاتا ہے، خاص کی تعریف ہم نے پڑھ لی، قرآن مجید میں اگر کوئی خاص آ جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ وجوب العمل به، اس خاص پر عمل کرنا واجب ہے، لا محالتا، قطعی طور پر اور یقینی طور پر اس پر عمل کرنا واجب ہے، نہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ یقینی طور پر کا معنی یہ ہو گیا نہ کمی بیشی کی گنجائش ہے، پورے خاص پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ حکم آ گیا۔ آگے ایک بات یاد رکھنی ہے، اگر قرآن مجید کے خاص کے مقابلے میں کوئی قیاس آ جاتا ہے یا خبر واحد یعنی حدیث آ جاتی ہے، حدیث چاہتی ہے یہ معنی میرے پہ عمل کرو، سمجھے، اور خاص کہتا ہے کہ خاص جو ہے وہ اس کے مقابلے میں آ گیا، وہ کہتا ہے جی اس پر نہیں، مجھ پر عمل کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ قرآن مجید کے خاص کے مقابلے میں اگر حدیث آ جاتی ہے یا قیاس آ جاتا ہے تو اس بارے میں اصول یاد رکھنا ہے۔ ہمارا پہلا اصول یہ ہے کہ پہلے کوشش یہ کریں گے کہ قرآن کے خاص پر بھی عمل ہو جائے، حدیث پر بھی عمل ہو جائے، اور قیاس پر بھی عمل ہو جائے۔ پہلی کوشش کریں گے تطبیق کی۔ تطبیق کا کیا معنی؟ سب کے اوپر عمل ہو جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر تطبیق ممکن نہ ہو، خاص پر عمل کریں تو حدیث چھوٹ جاتی ہے، حدیث پر عمل کریں تو خاص چھوٹ جاتا ہے، یا خاص پر عمل کریں تو قیاس چھوٹ جاتا ہے، قیاس پر عمل کریں تو خاص چھوٹ جاتا ہے قرآن مجید کا۔ تو اب کیا کریں؟ تو اول کوشش کریں گے تطبیق کی، اور اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر قرآن مجید کے خاص پر عمل کیا جائے گا، حدیث کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، قیاس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ قرآن کا خاص اعلیٰ ہے، قرآن اعلیٰ ہے، اقوا ہے، تو پھر اقوا پر عمل ہوگا۔ اس کے مقابلے میں قیاس بھی ادنا ہے، خبر واحد روایت بھی ادنا ہے، تو ادنا کو چھوڑ دیں گے، اس پر عمل کریں۔ اور اگر دونوں پر عمل ممکن ہو تو پھر تطبیق ہوگی، پھر دونوں پر عمل ہوگا۔ یہ پہلا اصول آ گیا۔ فَإِن قَابَلَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ، اگر قرآن مجید کے خاص کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے یعنی حدیث آ جائے، اوِل قیاس، یا قیاس آ جائے قرآن کے خاص کے مقابلے میں، تو پہلی کوشش کیا ہوگی؟ تطبیق کی۔ تطبیق کیا معنی؟ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اگر ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے، خاص پر بھی عمل ہو جائے، حدیث پر بھی عمل ہو جائے، یہ اگر ممکن ہے، یا خاص پر بھی عمل ہو جائے، قیاس پر بھی، اگر یہ ممکن ہے دونوں پر عمل کرنا، بدون تغییر فی حکم، دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے تو پھر تطبیق ہوگی، پھر دونوں پر عمل ہوگا، یعمل بہما، پھر دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ وَإِلَّا،
اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر یعمل بالکتاب، پھر کتاب پر عمل ہوگا، قرآن پر عمل ہوگا، وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور اس کے مقابلے میں جو بھی آ رہا ہے، چاہے وہ خبر واحد آ رہی ہے، حدیث آ رہی ہے یا قیاس آ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر قرآن کے خاص پر عمل ہوگا، کیونکہ ہم نے کہا قرآن کے خاص پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے قطعی طور پر، اس کو چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے اور اس میں کمی بیشی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر تطبیق ممکن ہے کہ قرآن کے خاص میں تبدیلی کیے بغیر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے تو پھر دونوں پر عمل کیا جائے، ورنہ قرآن کے خاص پر عمل ہوگا اور جو اس کے مقابلے میں خبر واحد آئی ہے اور قیاس ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب آپ نے دیکھ لیا پہلا اصول فقہ کا ہمارا پہلا اصول آپ نے پڑھ لیا، قرآن کے خاص پر عمل ہوگا، مقابلے میں اگر قیاس اور حدیث ہے دونوں پر عمل ممکن تو دونوں پر، ورنہ قیاس کو بھی چھوڑو، حدیث کو بھی چھوڑو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کے خاص پر عمل، باقی سب کو چھوڑ دو۔ یہ پہلا اصول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور یہ کتنا بڑا بہتان عظیم ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمت نازل فرمائے حضرت کی قبر مبارک پر، سمجھے۔ یہ آج کل کے جو چند لوگ الزامات کی بوچھاڑ لگاتے، دیکھو جی فقہ لکھی ہے، مسائل لکھے ہیں، وہ سارے قیاس سے لکھ دی ہیں۔ مطلب ہے کہ حدیث کو تو دلیل سمجھتے ہی نہیں ہے نا، حدیث کو چھوڑا، آیتوں کو چھوڑا، روایتوں کو چھوڑا، اور ساری قیاس اور عقل کے ذریعے مسائل نکال لیے ہیں۔ العیاذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، کتنا بڑا بہتان ہے۔ آپ نے فقہ کا پہلا اصول پڑھ لیا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، اگر قرآن کے خاص کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ رہا ہے تو پہلی کوشش کرو کہ خاص میں تبدیلی کیے بغیر اگر دونوں پر عمل ممکن ہے دونوں پر عمل ہوگا، اور اگر دونوں پر عمل ممکن نہیں ہے تو قرآن کے خاص پر عمل کرو، قرآن پر عمل کرو، حدیث کو بھی چھوڑ دو، قیاس کو بھی چھوڑ دو۔ قیاس حدیث قرآن کے مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتا، وہ ادنا دلیل ہے، یہ اعلیٰ دلیل ہے، تو پھر اعلیٰ پر عمل ہوگا، ادنا کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو پہلا اصول خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان، بھی وہ مثال بھی تو دکھا دو نا، جو آپ بات کرتے تو کوئی مثال بھی تو دکھاؤ نا، کہ دیکھو یہ مسئلہ تھا، یا یہ کہ کوئی اصول ہی دکھلا دو کہ اصول الشاشی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں کی کتاب ہے، اصول الشاشی فلاں صفحہ فلاں نمبر اصول میں لکھا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات بیان فرمائی ہے، وہ کیا، وہ یہ کہ اگر قیاس آ جائے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں تو قیاس پر عمل ہوگا، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے، ہمیں دکھا دو، ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں آ کر۔ اس کا الٹ تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، امام صاحب کا پہلا اصول آ گیا، کیا قرآن کے مقابلے میں اگر حدیث اور قیاس پہلی کوشش کریں گے تو وہ نہیں ہو سکتے، ان کو چھوڑو، قرآن پر، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ اعلیٰ ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے ادنا پر عمل نہیں ہو سکتا، پہلا اصول آ گیا آپ کے سامنے۔ پھر یہ جو بوچھاڑ کرتے ہیں یہ غیر مقلد حضرات، خاص طور پر الہدا والے میں تو وہ دیکھو یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور یہ آپ کے سامنے آج اصول آ گیا، آج پہلا اصول ہم نے یہی پڑھا ہے، کل انشاءاللہ اس کی مثال بھی آ جائے گی، ھذا هو المرام، اور یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے فقہ میں کبھی مار نہیں پڑے گی، آپ کو بڑی مضبوطی آ جائے گی، بہت ضروری کتاب ہے۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ جی کلیئر ہو گیا، سمجھ آ گئی بات، کوئی چیز پوچھنی تو نہیں؟ سمجھ میں آ گیا استاد جی؟ کوئی چیز پوچھنی تو نہیں اس حوالے سے؟ ٹھیک ہو گیا، آپ دیکھ لیں، ریکارڈنگ بھی سن لیں، اگر کوئی چیز پوچھنی ہو تو پھر میرے سے پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ بقیہ کل ہوگا۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔